ایک ہی زمین پر ایک ہی قسم کا پانی جا رہا ہے، لیکن مرچیں کڑوی بن رہی ہیں، لیمو کھٹا بن رہا ہے اور گنا میٹھا بن رہا ہے۔ یہ کس کی قدرت ہے؟ بے شک یہ زمین و آسمان کے بادشاہ کی قدرت ہے، سبحان اللہ۔ بہترین ہے وہ بازو جو اس وقت تمہیں گلے سے لگائیں جب تم کمزور پڑ چکے ہو۔ سلام ہے ان آنکھوں کو جو اس وقت بھی تم کو چاہیں جب دنیا کی بدصورتیاں تم پہ چھا چکی ہوں، اور عظیم ہے وہ دل جو تب بھی تم سے محبت کرتا رہے جب ساری دنیا کی زمین تم پر تنگ ہو چکی ہو۔ زندگی میں کبھی کسی رشتے کو ضد، ہٹ دھرمی یا انا میں نہ توڑیں، کسی تعلق کو نفرت کی نظر نہ کریں، کسی کے لیے اپنے دل اور اپنے گھر کے دروازے بند نہیں کریں۔ موت نے ایک دن ہر رشتے، ہر تعلق کو جدا کر دینا ہے۔ موت سے پہلے رشتوں کو بے موت نہ ماریں۔ انسان کو انسان سمجھو، کیونکہ انسان کی بے قدری خالق کو پسند نہیں۔ یاد رکھو اگر تمہارے اندر احترام انسان نہیں اور نہ ہی نماز روزہ تمہیں یہ سکھا رہا ہے تو تمہاری بھی عبادت ابلیس کی عبادت کی طرح ہے جو اتنی عبادت کے باوجود بھی ناکام ہو۔ اس شخص کے ساتھ رہو جو کہے کہ آؤ اس کا کوئی حل نکالیں، ہم اپنا رشتہ نہیں کھو سکتے۔ اس شخص کے ساتھ نہیں جو کہے کہ ٹھیک ہے جیسے آپ کی مرضی۔ میری قسمت اس لیے اچھی ہے کیونکہ مجھے اللہ پر یقین ہے، وہ ہمیشہ میرے لیے ہر جگہ موجود ہے، اچھے دنوں میں بھی اور برے دنوں میں بھی، اس وقت بھی جب ہمارے پاؤں تلے زمین ہوتی ہے اور اس وقت بھی جب ہمارے پاؤں تلے زمین نہیں ہوتی۔ زندگی کی حقیقتوں کو قبول کرنا ایک شعوری عمل ہے جس میں انسان اپنی خواہشات، ناکامیوں اور بدلتے حالات کو تسلیم کرتا ہے۔ یہ عمل ہمیں صبر، شکر اور توکل کی طرف لے جاتا ہے اور اندرونی سکون عطا کرتا ہے۔ ہر چیز ہمارے قابو میں نہیں ہوتی اور ہر خواب حقیقت نہیں بنتا، مگر جو کچھ ہمارے پاس ہے وہی اصل زندگی ہے۔ خواہشوں کا شور دل میں ہو مگر خاموش رہنا سیکھو، ہر خواب حقیقت نہیں بنتا یہ سچ کہنا سیکھو۔ جنوں کے راہ میں اکثر دل بکھر جاتے ہیں، زندگی وہی ہے جو نصیب میں لکھا پاتے ہیں۔ جو انسان پیسے میں خوشی اور سکون ڈھونڈتا ہے وہ بے سکون ہی رہتا ہے۔ جتنی مہنگی گاڑی، جتنا بڑا گھر اور جتنا زیادہ بینک بیلنس ہوگا اتنا ہی انسان اس دنیا میں ڈوبتا جائے گا اور اس کی بے سکونی دن بدن بڑھتی جائے گی۔ جب ضروریات زندگی محدود ہوتی ہیں تو انسان قناعت کے ساتھ زندگی بسر کرتا ہے کیونکہ سادگی ہمیشہ سکون لاتی ہے۔ بہترین زندگی جینے کے لیے اس حقیقت کو تسلیم کرنا پڑتا ہے کہ سب کو سب کچھ نہیں مل سکتا، اس لیے صبر کا دامن مت چھوڑیں اور اللہ پر یقین رکھیں۔ اگر وہ اچھا نہیں کر رہا تو وہ برا بھی نہیں ہونے دے گا۔ ایک ہنسی ایسی ہوتی ہے جس میں انسان اپنے سارے غم چھپا لیتا ہے اور ایک ہنسی ایسی ہوتی ہے جس میں انسان سارے غم بھلا دیتا ہے۔ جو نقصان پہنچائے گا اسے نقصان پہنچے گا اور جو توڑے گا وہ ٹوٹے گا اور جو ظلم کرے گا اس پر ظلم کیا جائے گا۔ دنیا ایک چکر ہے، بے شک اللہ مہلت دیتا ہے لیکن غفلت نہیں کرتا، اور اللہ ہر احسان کا بدلہ اس سے دے گا جو دیا گیا ہے۔ جو لوگ زندگی میں خسارے برداشت کرنے کے عادی ہو جائیں ان کے لیے اپنی قیمتی چیزیں اور بے پناہ محبت سے بنائے گئے رشتوں سے دستبردار ہونا بہت آسان ہو جاتا ہے۔ کہتے ہیں کہ اپنی جگہ نہیں چھوڑنی چاہیے، مگر یہ لوگ بآسانی منظر سے ہٹ جاتے ہیں، اور عجیب یہ ہے کہ اس پہ ملال بھی نہیں کرتے۔ کھونے کا ہنر انسان بہت اذیتوں اور تکلیفوں سے گزر کر سیکھتا ہے، مگر ایک بار کسی شخص کی تکلیف کامل ہو جائے اور وہ اس فن کو سیکھ جائے تو پھر وہ چیزوں اور لوگوں سے بے نیاز ہو جاتا ہے۔ لوگوں کو الزام نہیں دینا چاہیے کہ انہوں نے ہمیں کس قدر مایوس کیا، بلکہ اپنے آپ کو الزام دینا چاہیے کہ ہم نے لوگوں سے کس قدر زیادہ توقعات وابستہ کر لیں۔ اپنی زندگی کا ایک ہی اصول بنا لیں اور اس بات کو پلو سے باندھ لیں کہ آپ جنت کے لیے بنے ہیں، دنیا کے لیے نہیں بنے، اور جو لوگ جنت کے لیے بنے ہوں نہ وہ دنیا کے ہاتھوں جہنم کا سامان اکٹھا کرتے ہیں بلکہ وہ دنیا سے بہت بچ بچ کر چلتے ہیں، آرام آرام سے، تاکہ پلسرات آسانی سے پار کر سکیں۔ اپنا راستہ وہاں سے بدل لینا چاہیے جہاں آپ کی آنکھوں کے پیچھے کی نمی اور مضبوط لفظوں کے پیچھے ٹوٹا ہوا لہجہ کوئی بھی نہ سمجھ سکے۔
عام طور پر تکلیف دینے والا شخص خود کو کبھی قصوروار نہیں سمجھتا، بلکہ وہ ایسی وجوہات گھڑ لیتا ہے جو یہ ثابت کریں کہ تم اسی برے سلوک کے مستحق تھے، اور اپنے رویے کا جواز بڑی آسانی سے تلاش کر لیتا ہے اور یہ سمجھتا ہے کہ سب کچھ تمہاری ہی وجہ سے ہوا۔ وہ یہ محسوس نہیں کرے گا کہ اس نے تمہیں تکلیف پہنچائی، لیکن جیسے ہی تم بدلنے لگو گے، زیادہ محتاط اور حساس ہو جاؤ گے، تو وہ فوراً نوٹ کرے گا کہ تمہاری طبیعت میں سختی آ گئی ہے۔ پتہ ہے جو ہم روزمرہ کے کام ٹالتے رہتے ہیں اور کبھی دین کے قریب نہیں ہو پاتے اور مایوس ہو جاتے ہیں، ایسا اس لیے ہوتا ہے کہ ہم شیطان کی ایک بات مان لیتے ہیں، اور وہ یہ ہوتی ہے کہ کوئی بات نہیں، ابھی بہت وقت ہے، ابھی پوری زندگی پڑی ہے، یہ کام بعد میں کر لینا، قیامت کو ابھی بہت دیر ہے۔ لیکن آپ کو پتہ ہے ابلیس کو جب اللہ نے جنت سے نکالا تھا تو اس نے کیا کہا تھا؟ پرندوں میں جب پرواز کی خواہش آ جائے تو وہ فراموش کر دیتے ہیں، ان پر لگائی گئی تمام محبت و محنت بھول جاتے ہیں کہ انہیں کبھی محبت و حفاظت سے رکھا گیا تھا۔ مخصوص لمحات بار بار تو لوٹ کر نہیں آتے، اس لیے اس وقت میں اس احساس کو پوری طرح جی لینا چاہیے جو احساس خوشی اور سکون عطا کرتا ہے۔ اگر قسمت میں آدھی روٹی ہے تو چھین کر بھی پوری کھا لو گے تو الٹی ہو جائے گی، کبھی نصیب سے زیادہ ہضم نہیں ہوتا، پھر وہ چاہے روٹی ہو یا محبت۔ کوئی بھی غروب ہمیشہ کے لیے نہیں ہوتا اور کوئی بھی طلوع بھی ہمیشہ کے لیے نہیں ہوتا۔ بہترین ہیں وہ لوگ جو زندگی کے عروج و زوال میں اپنے رب کی رضا پر شکر گزار رہتے ہیں۔ لوگوں کے دل اللہ کے ہاتھ میں ہوتے ہیں۔ جب آپ لوگوں کو خوش کرنے کے چکر سے نکل آتے ہیں اور وہ یہ جان لیتے ہیں کہ لوگ آپ کو نہ بھی سمجھیں تو خیر ہے، وہ آپ کی پرواہ نہ بھی کریں تو خیر ہے، آپ کے لیے اللہ تعالیٰ کافی ہے۔ آپ کو اللہ تعالیٰ نے باعزت پیدا کیا ہے اور اس عزت کی حفاظت آپ نے ہی کرنی ہے۔ کوئی ناراض ہوتا ہے تو ہو جائے، جب آپ اس مقام پر پہنچ جاتے اور اپنے ہر کام اور فیصلے کرنے سے پہلے اللہ تعالیٰ کے بارے میں سوچتے ہیں، تب اللہ تعالیٰ ایسے بندے سے پہلے سے زیادہ محبت کرنے لگتا ہے۔ قرآن کو تھام کر چلنے والے کبھی دنیا کی رعنائیوں میں کھوتے نہیں، اور اگر وہ کھو بھی جائیں تو اللہ تعالیٰ انہیں قرآن کے وسیلے سے واپس اپنی جانب بلا لیتا ہے۔ کبھی اس شخص کے سامنے مت ٹوٹنا جو تمہیں سینے سے لگانے کا حوصلہ نہ رکھتا ہو۔ دل وہیں کھولیں جہاں دلوں کی زبان سمجھی جاتی ہو، آنکھیں وہیں نم کریں جہاں آنکھوں کی نمی کو محبت سے سمیٹا جاتا ہو، جہاں احساسات کی قدر ہو۔ کبھی اس کے سامنے نہ بکھرنا جسے تمہارے ٹوٹنے سے فرق نہ پڑے۔ یہ سوچنا بہت زیادہ اہم ہے کہ ہم اپنی توانائی، وقت اور دل کس چیز پر لگا رہے ہیں۔ ترجیحات کا تعین کرنا سیکھیں، ورنہ وقت خود فیصلہ کر لے گا کہ کیا اہم تھا اور کیا نہیں۔ ہم سب کی سوچ، مزاج اور راستے الگ ہیں، اس لیے یہ ممکن ہی نہیں کہ ہر کوئی ہمیں پسند کرے۔ اصل بات یہ ہے کہ ہم خود سے مطمئن ہوں، اپنی سچائی پر قائم رہیں، کیونکہ جو ہمیں سمجھے گا وہ خود بخود ہمارا ہو جائے گا۔ سب کو خوش رکھنے کی کوشش میں انسان اکثر خود کو کھو دیتا ہے۔ ہزاروں لوگ آتے ہیں، ہزاروں لوگ ملتے ہیں، کوئی دل میں ٹھہرتا ہے، کوئی دل سے نکلتا ہے، کوئی دل میں بستا ہے، کوئی چھوڑ جاتا ہے۔ مگر ایک بات، کسی کے دل میں بسنے پر، کسی کے چھوڑ جانے پر یہ سانسیں پھر بھی چلتی ہیں، یہ دل پھر بھی دھڑکتا ہے۔ تو یہ ثابت ہوا کسی کے دل میں بسنے سے کوئی زندہ تو رہتا ہے، کسی کے چھوڑ جانے پر کوئی مر نہیں جاتا، بس یاد رہ جاتی ہے کچھ لمحات کی، اور کبھی شدت سے یاد آتے ہیں کھو جانے والے، مگر سانس جاری رہتی ہے، مگر دل اداس رہتا ہے۔ یہ اشارہ خاص آپ کے لیے، اگر آپ یہ پڑھ رہے ہیں تو یقین جانیں یہ محض اتفاق نہیں، آپ زندگی کے اس مقام پر ہیں جہاں ہر چیز بوجھل لگتی ہے، ہر رشتہ بند محسوس ہوتا ہے، لیکن یاد رکھیں اللہ تعالیٰ کبھی اپنے بندے کو تنہا نہیں چھوڑتا۔ جو آج آپ کے لیے مشکل ہے وہ کل آپ کی طاقت بن جائے گا، جو آج آپ کی آنکھوں میں آنسو لاتا ہے وہ کل آپ کی مسکراہٹ کا سبب بنے گا۔ اللہ تعالیٰ ہر حال میں ہمارے ساتھ، بس ہمیں اپنے دل کو اس کے فیصلوں کے لیے یقین رکھنا ہے۔ دعا کریں، صبر کریں اور اس یقین کے ساتھ آگے بڑھیں کہ جو آپ کے نصیب میں وہ آپ کو ضرور ملے گا۔ الفاظ شاید وہی اشارہ ہوں جس کو آپ کی ضرورت تھی، بس اپنے دل کو مضبوط کریں کیونکہ ہر رات کے بعد ایک روشن صبح آتی ہے۔ میرے پیارے اللہ، مجھے ایسا نہ بنا دینا کہ میری موجودگی کسی کے دل کو زخمی کرے، میری باتوں میں وہ نرمی دے کہ جو دکھی دلوں پر مرہم کا کام کرے۔ مجھے نہ تو کسی کی واہ کا طلبگار بنا اور نہ ہی کسی کی آہ کا سزاوار۔ تیرے بندوں کا دل دکھانا میرے لیے دنیا اور آخرت کی تباہی نہ بن جائے، اور اگر لوگ سراہیں تو میرے دل کو تکبر سے بچا لینا۔ مجھے ایسا انسان بنا دے کہ میں تیرے بندوں کے لیے سکون کا سبب بنوں، اذیت کا نہیں۔ بس تیرا قرب، تیری رضا اور تیرا عشق میری زندگی کا مقصد ہو۔ خوبصورت روحیں بدصورت تجربات کی دھوپ میں جل کر بنتی ہیں،
یہ وہ آنچ ہے جو دل کو توڑتی ضرور ہے مگر کردار کو مضبوط بنا دیتی ہے۔ جو آنسو خاموشی سے بہتے ہیں وہی صبر کی شکل اختیار کرتے ہیں اور پھر انسان اپنے دکھوں سے نہیں اپنی برداشت سے پہچانا جاتا ہے۔ میں نے کسی کا انتظار اتنی شدت سے نہیں کیا جتنا منتظر میں اس دن کی ہوں جب میری مانگی ہوئی دعاؤں کا ٹوکرا قبولیت کی صورت میں میرے ہاتھوں میں تھما کر فرما دیا جائے گا، اے میری بندی میری رحمت سمیٹ لے کہ میں تیرے صبر سے خوش ہوا۔ توفیق کا دروازہ ارادے اور کوشش کی دستک کے بغیر نہیں کھلتا، یہ محض وہ عطا ہے جو بندے پر اس کی خواہش کے مطابق ہی کی جاتی ہے۔ جو خود کو ارادے سے محروم کر دے تو وہ توفیق سے بھی محروم کر دیا جاتا ہے۔ ایسی ہی اچھی باتیں سننے پڑھنے کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو لائک شیئر اور کمنٹ بھی ضرور کریں۔ شکریہ۔